تیسرا آدمی, اور پھر وہی بات, اشرف غنی پریشان ہے, ادھر نتن یاہو زبردست ہونے جا رہا ہے, اسرائیل نہیں نتن یاہو, یہ بیگیج بن چکے ہیں نا, دنیا کے لیے بیگیج ہیں. اب نتن یاہو کو کسی اور نے تو نہیں ہٹایا, ان کی اپنی سپریم کورٹ نے کیس ڈال دی, اس کو پھنسا دی ہے, اور وہ جیتتا ہے نہیں جیتتا اس سے الگ ہٹ کے, لیکن وہ اندر پھنس گیا نتن یاہو. تو بات یہ ہے, اور ساتھ مودی صاحب, اب بات یہ ہے کہ یہ جو میں نے کل بھی بات کی تھی کہ -3 والی بات, -3 ساتھ ہی ادھر بش سوری اپنا یہ پھنسے ہوئے ہیں, ٹرمپ پھنسے ہوئے ہیں, ٹرمپ کی اسٹیبلشمنٹ ان کے ساتھ نہیں ہے, ڈونلڈ ٹرمپ کی ڈیپ اسٹیٹ ان کے ساتھ نہیں ہے, ٹھیک ہے نا. شمالی کوریا میں وہ مذاکرات کرنے گئے, وہ زبردست ہو گئے شمالی کوریا, ادھر سے شام کے اندر سے فوجیں نکال لو, افغانستان میں امن لے کر آؤ. یہ ایسے نہیں ہوتا, یہ ایسے نہیں ہوتے. یہ میں نہیں کہہ رہا, اب جو میں بات کہنے لگا ہوں نا, وہ میں نہیں بات کر رہا, وہ بات رو کے سابق سربراہ وکرم سود نے چند روز پہلے کی تھی, جو میں نے اس پروگرام میں دکھائی تھی. اور وکرم سود صاحب نے یہ کہا کہ اگر افغانستان سے امریکی فوجیں نکل گئیں تو غزوہ ہند ہوگا. جی آپ ذکر کر چکے ہیں پہلے. ٹھیک ہے, اچھا غزوہ ہند ہوگا. یہ بات, اس کو ذرا بڑا کیجئے گا, یہ ذرا بڑی اسکرین پہ دکھا دیں. یہ غزوہ ہند کا ذکر کون کر رہا ہے؟ میں تو نہیں کر رہا, پاکستان تو نہیں کر رہا. غزوہ ہند کا ذکر ان کے رو کے سابق سربراہ کر رہے ہیں کہ غزوہ ہند ہوگا اگر یہاں سے نکل گئے امریکی فوجی. اچھا, اس کے بعد دوسری بات جو ہے وہ آپ یہ ذہن میں یہاں پہ ذرا اپنے ناظرین سے شیئر کروں کہ صدیوں پرانے یہودی عبادت خانے جو ہیں وہ افغانستان میں موجود ہیں, ٹھیک ہے, اور یہاں پر 720 قبل مسیح میں وہ جو لاسٹ ٹرائبز, اب میں جانا نہیں چاہ رہا, وہ جو یہودیوں کے بنی اسرائیل کے جو قبیلے تھے, وہ جو ان میں سے, میں اس کے اینڈ آف ٹائم میں چونکہ تفصیلاً بات کر چکا ہوں تو میں یہاں باتیں کروں گا, لیکن میں صرف لوگوں کو یہ بتاؤں موجودہ صورتحال کے لحاظ سے. 720 قبل مسیح میں یہودی آ کے یہاں پہ آباد ہو گئے تھے اس خطے میں, افغانستان میں, اور بہت بڑی تعداد میں. جب 1948 میں اسرائیل بنا تو 300 یہودی خاندان افغانستان میں موجود تھے, 300 یہودی خاندان. اچھا, اس کے اور یہ سارے فارسی بولتے تھے, کیونکہ جس زمانے میں یہودی یہاں کے آباد ہوئے تھے اس زمانے میں یہ بڑی ایرانی سلطنت تھی, تو یہ فارسی بولنے والے یہودی تھے. اور جب اس کے بعد یہ روس آ گیا, پھر یہاں پہ جہاد ہو گیا, پھر سارا کچھ ہو گیا, اس کے بعد بھی 10 خاندان یہاں پہ رہے, 10 خاندان مستقل رہے, اور 10 یہاں پہ ان کے سینگوگز یا عبادت خانے افغانستان میں موجود تھے. ان عبادت خانوں کی پچھلے 4-5 سالوں سے بہت تیاری ہو رہی, دوبارہ ان کو تیار کیا جا رہا ہے, ٹھیک ہے. ایک تو یہ بات ہو گئی. دوسری بات, ایران. ایران جب اسرائیل بنا ہے 1948 میں, تو ایران میں اس وقت 1.5 لاکھ یہودی تھے, 1.5 لاکھ, اور وہ اسرائیل بننے کے بعد ایران چلے گئے. لیکن آج بھی ایران میں 30-35 ہزار یہودی ہیں, ان کی آبادی ہے یہودیوں کی, اور وہ سب سے زیادہ جس شہر میں موجود ہیں اس شہر کا نام ہے اصفہان. ان کا ایک بہت بڑا شہر ہے, اور اصفہان میں باقاعدہ ان کی ایک سیٹ پارلیمنٹ میں نکلتی ہے, ان کے بہت سے اسکول ہیں, ان کا ایک آپ سمجھیں کہ شاید مطلب تہران میں ان کے ایک ہاسپٹل ہے بہت بڑا, ڈاکٹر سپیئر جیو ہاسپٹل غالباً اس کا نام ہے, اور یہ وہ جگہ ہے جو حضرت دانیال علیہ السلام کا جہاں مزار بیان ہوتا ہے اس کے پاس ہی یہ ہاسپٹل ہے, اور ان کا اخبار نکلتا ہے یہودیوں کا وہاں سے دفاع نو, ٹھیک ہے. اور تو یعنی آپ دیکھیں نا کہ کتنی ایک طرح سے آپ کو نظر آئے گا کہ ایک بہت زیادہ فنڈامنٹلسٹ قسم کی یا بہت زیادہ مذہب سے قریب ایک ملک ہے ایران, لیکن وہاں پر ان کی پراپر ایک سیٹ پارلیمنٹ کی نکلتی, 30-35 ہزار یہودی موجود ہیں, ان کے باقاعدہ ہاسپٹل ہیں, باقاعدہ ان کا اخبار نکلتا ہے دفاع نو کے نام سے. تو یہ ساری ان کی پریزنس ہے.